عزیزان محترم، زائرین ابا عبداللہ الحسین، الحمدللہ ہم اور آپ اس وقت بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں بیٹھے ہیں، امام حسین کے حرم میں بیٹھے ہیں، اور قریب کریں امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سرداب میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے، اسی دروازے کے اندر ایک مختصر سا صحن ہے، اور اس صحن کے بعد قبر امام حسین علیہ السلام ہے۔ یعنی آپ اپنے مقدر پہ شکر ادا کریے کہ آج قبر حسین سے اتنا قریب ہیں، اتنے نزدیک آ چکے ہیں، لہذا امام کے قبر کے پاس ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ یہ ہر کس و ناکس کو شرف نہیں ملا کرتا، یہ بہت بڑی شرف کی گھڑی ہے ہمارے لیے کہ آج الحمدللہ سرداب امام حسین علیہ السلام میں ہے۔ شکر ادا کریے کہ امام حسین، ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، نہ جانے کتنے ایسے افراد تھے کہ جن کے دلوں میں کربلا کی زیارت کی خواہشوں نے دم توڑ دیا، لیکن کربلا تک نہ پہنچ سکے۔ آپ شکر ادا کریے کہ حسین نے آپ کو کربلا بلایا، حسین نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ ہمارے لیے اور تمام زائرین کے لیے آج بھی جب ہم ہندوستان میں یا اور کہیں بھی مجالس پڑھتے ہیں نا، اور مجالس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ مولانا کربلا اور نجف میں زندگی گزارتے تھے، تو ایک جملہ کہتے ہیں، اکثر و بیشتر اکثر جوان آتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ ہمارا امام ہمیں بلائے گا اور ہم بھی ایک دن کہلائیں گے زوار ابا عبداللہ، ایک دن ہم بھی کہیں گے ہم بھی ہیں زوار امام حسین علیہ السلام، انا زوار الحسین ابن علی۔ لہذا وہ خواہشیں کر رہے ہیں اور حسین نے آپ کی خواہش پوری کر دی، اتنا فرق ہے۔ لہذا اب یہاں سے تمام چیزیں ہمیں لے کر جانا ہے۔ میں مختصر سے مسائل پڑھوں گا بس۔ اب ہم اتنا قریب ہیں، اب امام سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کس طریقے سے کرنی ہے، اپنے دل کی باتیں کس انداز سے پہنچانی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ واقعاً یہاں پہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت فرما کے امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرے، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انسان کی جتنی خواہشیں ہیں ساری خواہشیں پوری ہو گئی۔ اور پھر آیت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہے جیسی بھی خواہش ہو، بالخصوص چاہے وہ گھر چاہتا ہو، چاہے وہ گاڑی چاہتا ہو، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، وہ میں نے خواہشیں پوری ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا آپ کربلا میں بیٹھے ہو، کوئی عمل گھر پہ کرنا اور ہے، حرم کے اندر کرنا اور ہے، سرداب میں کرنا اور ہے، گھر پہ مصلی پہ بیٹھ کر دعا مانگنا اور ہے، قبر حسین کے نزدیک آ کر دعا کرنا اور ہے۔ لہذا عزیزوں، جیسے ہم اپنے اپنے گھروں پہ گریا کرتے تھے، اسی انداز سے یہاں پر اگر گریا ہو تو پھر کیا فائدہ؟ نہیں، یہاں پہ رقت بڑھ جانی چاہیے، یہاں پہ ہمارا کلیجہ نکل جانا چاہیے۔ یہاں پہ ایک جملہ کہوں، پہلے آپ ایک جملہ سنیں، زائر امام حسین کی فضیلت،
میرا پانچواں امام فرماتا ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والوں کو، اگر شیعان حیدر کرار کو یہ اندازہ ہو جائے کہ قبر حسین کی زیارت کا فائدہ کیا ہے، قبر حسین کی زیارت کا مرتبہ کیا ہے، تو میرا امام فرماتا ہے کہ میرے چاہنے والے صرف شوق زیارت سے مر جائیں، شوق زیارت سے مر جائیں۔ لہذا اس بارگاہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے، جس کی تعریف ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے۔ میرا امام فرماتا ہے کہ تم نمک سے روٹی لگا کر کھا لینا، لیکن قبر حسین کی زیارت کو نہ چھوڑنا۔ لہذا ہم اور آپ الحمدللہ زیارت امام حسین پر آئے ہیں۔ ہم پلٹ کر ایسے نہ جائیں کہ جیسے آئے تھے، ہم پلٹ کر ایسے جائیں کہ جیسے ہمارا مولا چاہتا ہے، ہم پلٹ کر ایسے جائیں جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا بدلنے کی جگہ ہے۔ خور آیا تھا اور علیہ السلام بن کر گیا ہے، امام کے قدموں میں آیا تو امام نے اسے علیہ السلام بنا دیا۔ اگر آپ عزت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، شرف چاہتے ہو، ذی و حشم چاہتے ہو، دنیا میں جو مقام چاہتے ہو، یہ کریم ابن کریم ہے۔ اگر ایک بار اپنے دستے دعا کو بلند کر کے امام کی بارگاہ میں ان کی والدہ ماجدہ کا وسیلہ دے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اگر طلب کے کہہ دو مولا ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ دعا ہے، تو پروردگار عالم کبھی حسین کی ماں کی آواز، کبھی حسین کی آواز کو رد کر سکتا ہے؟ نہیں عزیزوں، ہم اور آپ اس جگہ پر اپنے تمام گناہوں کی معافی اور اس کے بعد اپنے حاجتوں کی خواہشیں لے کر اس بارگاہ میں آ جائیں۔ ہاں عزیزوں، لیکن یہ مقام ہے گریے کا، یہ مقام ہے رونے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہت قریب ہیں اپنے مظلوم امام سے۔ ہم جتنا بھی گریہ کریں کم ہے اس مقام پر۔ عزیزوں، جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو، حسین پہ ایسے گریہ کیا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے بالوں کو بکھرا کر کہتی ہے ہائے میرا لال، ہائے میرا لال۔ ہاں جزاکم اللہ خیر الجزا، آواز گریہ بلند ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں یہی حق ہے، یہی حق ہے عزیزوں۔ ایک جملہ کہوں، جناب زینب تاریخ کربلا کا وہ نام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا کا دین بچا ہے تو کربلا کے ذریعے، اور اگر کربلا باقی ہے تو زینب اولیاء مقام کی وجہ سے۔ اگر کربلا باقی ہے، اگر کربلا زندہ ہے تو جناب زینب کی مرہون منت ہے، جناب زینب کا کرم ہے۔ ہاں عزیزوں، مصائب کی گھڑیاں بڑی دردناک ہوتی ہیں۔ چند جملے مصائب کے سنو۔ بڑے قریب اپنے آقا کے بیٹھے ہو، اتنا قریب بیٹھ کر رونے کا شرف کب کسے عطا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری زیارتوں کو قبول کر لے، اللہ ان خواتین کی دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ان تمام خواتین کی بڑی حاجتیں ہیں، اللہ ان ساری حاجتوں کو قبول فرما۔
یہاں پر جتنے زائر بیٹھے ہیں میرے کچھ جوان بھائی بیٹھے ہیں، کچھ کمسن بھائی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور ہمارے بزرگان ہیں پروردگار انہیں طول عمر عطا فرما، ان کے تمام تر امور میں بلندی عطا فرما۔ ہاں عزیزو، امام حسین کی بارگاہ ہے، دو جملے مصائب کے سن لو۔ ایک مرتبہ جب امام حسین نے خیام حسینی سے مقتل کی طرف رخ کیا تو روایت کہتی ہے کہ ایسے حسین باہر آئے جیسے کوئی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا، بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ اور ایک مرتبہ میں چھوٹی بچی سکینہ کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین خیمے سے باہر آئے، باہر آنا تھا کہ گھوڑے سے حسین نے کہا اے اسپِ باوفا مجھے منزل تک پہنچا دو۔ اسپِ باوفا نے اپنی زبان بے زبانی میں کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ ذرا میرے قدموں میں دیکھو، ٹلے زینبیہ کے برابر میں، بلکہ ٹلے زینبیہ کے پیچھے ایک مقام ہے، انشاءاللہ ابھی تعمیری سلسلہ چل رہا ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا سب کھول دیا جائے گا تو ایک مقام ہے کہ جس مقام پر جناب سکینہ گھوڑے کے سموں کو پکڑ کر گھوڑے سے کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے جو گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا۔ ہاں جزاکم اللہ خیر الجزا، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو سینے پر لٹایا اور پیار کرنے کے بعد حسین مقتل میں پہنچے۔ اب اس مقام پر اگر حسین کا مقتل نہ پڑھا جائے تو کیا پڑھا جائے؟ قبر حسین کے نزدیک ہو، مقتل امام حسین سنو۔ حسین مقتل میں پہنچے، قتل گاہ پہ پہنچے، حسین جنگ کر رہے ہیں، تمام ظالموں کی آواز آ رہی ہے الامان الحفیظ، حسین مجھے معاف کر دو، حسین مجھے معاف کر دو۔ حسین نے ایک جملہ کہا تم اب کہتے ہو مجھے معاف کر دو، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا۔ ہاں جزاکم اللہ، آواز گریہ بلند ہے آزادارو، طرف طرف کے گریہ کرنا، اللہ جانے کب یہ جگہ نصیب ہو۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ ہاں عزیزوں، ایک آواز آتی ہے اے حسین صبر کے جوہر دکھا دو۔ حسین کا تلوار نیام میں رکھنا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی۔ عزادارو اب رونے کا جملہ ہے، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، اب حسین اکیلا ہے، زہرا کا لاش، کربلا کا میدان، تیر و تبر، نیزہ و شمشیر، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہ تھا ارے جولیوں میں بھرے ہوئے پتھروں سے وار کر رہا ہے۔ نہیں عزادارو جملہ سن لو، جس کے پاس پتھر نہ تھے کربلا کی زمین کی گرم ریت کو اٹھاتا، حسین کے زخموں میں مار۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں عزیزوں، حسین زین پہ سنبھل نہ سکے، زین پہ ڈگمگانے لگے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب امام حسین
زین پہ ڈگمگا رہے تھے نا، تو روایت کہتی ہے جب جناب مختار کا دور آیا، جب جناب مختار کا دور آیا تو ایک ظالم سے مختار نے کہا ظالم تم نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ ظالم کہتا مختار نہ پوچھ۔ مختار نے کہا ظالم بتا۔ ظالم نے مختار سے بیان کرنا شروع کیا۔ ظالم کہتا مختار جب حسین زین پہ ڈگمگا رہے تھے میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، میں حسین کے سامنے گیا، میں نے چاہا کہ حسین کو نیزہ مارو، لیکن حسین کے جسم مبارک پر اتنے تیر، اتنے تلوار، اتنے تبار، اتنے نیزے کہ میں ٹھہر گیا کہ نیزہ ماروں تو کہاں ماروں، کوئی جگہ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ مختار نے کہا ظالم تم نے کیا کیا؟ ظالم کہتا ہے مختار بس آخری جملہ ہے عزادارو۔ مختار نے کہا ظالم کیا کیا؟ ظالم کہتا ہے مختار میں حسین کے داہنے جانب گیا، میں حسین کے بائیں جانب گیا، میں حسین کے پشت کی جانب گیا، جب میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن حسین کے جسم مبارک پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تیروں کے نشان نہ ہو، جہاں تلواروں کے نشان نہ ہو۔ مختار نے کہا کیا کیا؟ ظالم کہتا ہے میں پھر سامنے آیا، غور سے دیکھا، ارے کیا دیکھا؟ حسین کی پیشانی خالی ہے، میں نے نیزہ مارا، حسین کی پیشانی میں لگا، حسین زیر سے زمین پائے، ایک دکھیاری ماں جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمد ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزہ قدم خمیدہ کمر، غر کے خون جگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا میرا ماں جایا ہے کدھر، اے کربلا بتا میرا ماں جایا ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام، بس ایک جملہ اور سن، بس ایک جملہ، دردناک مصائب۔ جناب زینب جب ٹلے زینبیہ پر پہنچی ہیں تو ٹلے زینبیہ خود پہلے سے بلند مقام تھا، لیکن روایت کہتی ہے میری مائیں بہنوں جملہ سن لو، روایت کہتی ہے ٹلے زینبیہ پر جناب زینب پہنچی تو امام حسین نظر نہ آئے، جناب زینب نے دائیں دیکھا، جناب زینب نے بائیں دیکھا، اور جب چاروں طرف نظر گھما کر دیکھ لی، جب چاروں طرف نظروں سے مشاہدہ کر لیا اور حسین نظر نہ آئے تو بھیا کی محبت پتہ ہے نا، مدینے میں کبھی حسین سے زینب جدا نہ رہنے والی، جب ٹلے زینبیہ سے حسین نظر نہ آئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگارا میرا ماں جایا نظر نہیں آتا، روایت کہتی ہے ٹلے زینبیہ اور بلند ہوئی، ٹلے زینبیہ اور بلند ہوا، اور
جو زینب نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے، حسین کا سوکھا گلا، شمر کا کند خنجر، 17 ضربوں میں حسین شہید ہو گئے۔